السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ کچے مکانات تو کوئی بھی بنا لیتا ہے، کوئی بھی اپنی زندگی جو ہے وہ چھوٹے موٹے مکانات بنا کے خود سے اس میں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جب ارادہ ہو آپ کو بلند و بالا عمارات بنانے کی، بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگز بنانے کی، شاہکار دنیا کو دینے کی، تو پھر آپ ایسے ہی خود نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس مکمل اس کا ہنر موجود نہ ہو، یا اس کام کے لیے کسی ہنرمند آدمی سے آپ نہ ملیں۔ بالکل اسی طریقے سے پیرنٹنگ جو ہے، جو تربیت کا طریقہ کار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو عظیم شخصیات بنانے کا، ان کو ایک بہترین جو ہے وہ مستقبل دینے کا، تو پھر آپ کو یہ ہنر سیکھنا پڑتا ہے باقاعدہ۔ پھر یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ بس جو ہم نے جو ہے وہ سنا دیکھا اسی انداز سے اپنے بچوں کو پال لیا، یا جو ہمیں سمجھ میں آیا صحیح ہم نے وہ کر دیا، جو غلط لگا اس سے بچے کو روک دیا۔ یہ اپنے اندازوں کے حساب سے پھر نہیں چلتی، آپ کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں، دنیا میں ایسی کئی ایگزامپلس ہیں جیسے ہم انسپریشن لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک کہانی سناتا ہوں، کس طرح ایک ماں کے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ نے، اس کی ایک سبق نے ایک عام سے بچے کو ایک دنیا کا بہترین میڈیکل سائنٹسٹ بنا دیا۔ ایک اخبار کو امریکن ایک سائنٹسٹ ہے جس نے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر لا تعداد بریک تھروز کیے، لا تعداد ریسرچز کی اور بڑی کامیاب ریسرچز کی۔ اس کا انٹرویو جب دیکھنے کا موقع ملا تو اسے نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو ایک سائنٹسٹ بنا دیا، مطلب کوئی ایک آپ بات بتائیں جس کی وجہ سے آپ اس مقام پہ پہنچیں، اتنے جو ہے وہ مراحل طے کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اتنے کامیاب ہوئے۔ تو وہ ایک بات کیا ہے، وہ ایک کون سی عادت ہے آپ کی جو آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہو؟ اس سائنٹسٹ نے اپنے کسی یونیورسٹی کے ٹاپ جو ہے وہ پروفیسر کا نام نہیں لیا کہ انہوں نے مجھے، کیونکہ وہ اتنے کوالیفائڈ تھے، میری یونیورسٹی اتنی بڑی تھی، میرا کالج اتنا بڑا تھا اور وہاں کے بڑے قابل اساتذہ تھے جن کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ جب میں 3 سال کا تھا، آپ سوچئے اس کی یادداشت کہاں لے کے گئی اسے۔ کہتا ہے کہ جب میں 3 سال کا تھا، میری والدہ نے مجھے ایک ایسا سبق سکھایا، ایک ایسا لیسن دیا جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکا، اور اپنی میڈیکل کی فیلڈ میں جب بھی ریسرچز کے دوران میں ناکام ہوتا تو مجھے وہ ایکسپیریمنٹ یاد آتا جو میری والدہ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس رپورٹر نے مزید جو ہے وہ پوچھا کہ ایسی کیا چیز تھی، ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم سب کو بھی سیکھنے کو ملے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3 سال کا تھا، میں نے فریج سے ایک دودھ کی بوٹل نکالنے کی کوشش کی اور وہ بوٹل ٹوٹ کے نیچے گر گئی، دودھ جو ہے وہ سارے فرش پہ بہہ گیا اور میں خوفزدہ تھا کہ میری والدہ کیا کریں گی۔ جیسے ہی وہ والدہ آئیں اس کی اور انہوں نے دیکھا تو والدہ نے سب سے پہلے بچے کو کہا، واؤ، اتنا بڑا دودھ کا جو بہاؤ ہے، جو پٹل ہے، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرش پہ سارا دودھ بکھرا ہوا اتنی بڑی تعداد میں نے کبھی نہیں دیکھا، آؤ ہم اس میں کھیلتے ہیں۔ کیونکہ والدہ یہاں پر ایک چیز جان چکی تھی کہ نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ تو واپس نہیں آنا۔ 3 سال کے بچے کو مجھے ڈانٹ کے بھی کچھ نہیں ملنے والا، کیوں نہ میں اس کے لیے اس کو لرننگ بنا دوں، بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈانٹوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فوراً ڈانٹا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ دوبارہ بچہ فریج میں ہاتھ ہی نہ ڈالے، رائٹ؟ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیلئر تھا اور اب آپ نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ وہ والدہ اس بچے کے ساتھ کچھ دیر تک کھیلتی رہیں دودھ کے جو گر چکا تھا اس میں۔ اس کے بعد ساتھ میں اب والدہ نے سوچا کہ اب بچے کو کچھ لیسن دینا چاہیے تاکہ بچہ اس سے سیکھے۔ وہ والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا، یہاں پر ہم نے کیا سیکھا، یہاں ہم نے ایک
بات جو سیکھی وہ یہ کہ زندگی میں جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کوئی گندگی ہو جائے، ہم کچھ ایسا کر جائیں جو صحیح نہ ہو، تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے دیٹ وی شوڈ کلین اٹ اپ. جب بھی ہم وہ کر لیں تو اب ہمیں اسے کلین کرنا ہے. تو اب آپ بتائیے، ہم اس کو کلین کرنے کے لیے ہم اسپنج کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم موپ کا استعمال کر سکتے ہیں. کس چیز سے آپ جو ہے وہ اسے صاف کرنا چاہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں صاف کروں گی، بلکہ وہ کہہ رہی کہ آپ کس طرح سے اس کو صاف کرنا چاہیں گے. یہاں والدہ نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو بچے کو رسپانسبلٹی، ذمہ داری لینا سکھائیے کہ جب آپ سے کچھ میس اپ ہو جائے تو کلین بھی آپ نے ہی کرنا ہے. دوسری اہم چیز کہ وہ چوائس دے رہی ہے بچے کو کہ آپ موپ سے کریں گے، آپ جو ہے وہ جھاڑو سے کریں گے، یا آپ اسپنج سے صاف کریں گے، کس چیز سے صاف کریں گے. بچے کے پاس پاور آف چوائس ہے، بچہ خود چوز کرتا ہے اور وہ سارا کلین اپ جو ہے وہ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگین والدہ کیا کرتی ہیں، اس کو بیک یارڈ میں لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ناؤ اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے ایک فیل ایکسپیریمنٹ کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھ جو ہے وہ اتنی بڑی باٹل کو نہیں اٹھا پائے اور دودھ سارا گر گیا. لیٹس چیک اٹ آؤٹ another وے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، ہم اس میں پانی بھریں گے ان باٹلز میں اور 1 by 1 چیک کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ایسی کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے وہ اٹھا سکیں. اس والدہ نے کئی باٹلز کے اندر پانی بھرا، بچہ ایک ایک کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا جاتا، جہاں اس کے ہاتھ سے چھوٹتا وہاں باٹل گر جاتی، پانی نیچے گر جاتا. پھر وہ دوسرا طریقہ اور پھر تیسرا طریقہ اور پھر فائنلی بچہ وہ سیکھ جاتا کہ اس باٹل کو کس طرح سے اٹھانا ہے. والدہ بچے کو سمجھاتی کہ بیٹا ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر ناکام رہیں گے یا وہ کام ہمیں نہیں کرنا، بلکہ ہمیں سیکھنا ہے تھرو پریکٹس، تھرو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کہ ہم اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے یہی وہ عادت تھی جو مجھے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر اتنا آگے لے کے آئی، کیونکہ سائنٹیفک فیلڈ ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں لاتعداد قسم کے فیلیئرز جو ہے وہ پہلے اٹھانے پڑتے ہیں اور پھر فائنلی جا کے کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا ہے اور لوگوں کو جو ہے سائنٹسٹ کو کوئی ایک جو ہے وہ سکسیس ملتی ہے. لیکن جو لوگ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ایکسپیریمنٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کبھی سائنٹسٹ نہیں بنتے. آپ دیکھیے اس والدہ کا کردار، کیا آپ اس ایگزامپل کو اپنی لائف میں لا سکتے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ویٹ نہیں کرتا ہے کہ 3-4 سال بعد جب اسکول جاؤں گا تب میری لرننگ ہوگی، تب میں پڑھوں گا. اس کی ہر ادا، اس کا ہر موو، اس کا ہر ایکشن اس کے لیے لرننگ بن سکتا ہے اگر والدین اس کے ساتھ پازیٹیو میسج کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کریں، نہ کہ یہ کہ اس کی کسی غلط کام پہ فوراً آپ جو ہے وہ اس کو اسٹاپ کریں اور کہیں کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. یہ کیا چیز کرتی ہے، جب آپ کہتے ہیں آئندہ نہیں کرنا تو بچہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ جب میں فیل ہوں، کسی چیز میں فیل ہوا ہوں تو پھر مجھے دوبارہ اس کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ بچپن سے یہ پروگرامنگ والدین نے اس طرح سے کی ہے. تو اس کو روکنے کے بجائے، اس کو ٹوکنے کے بجائے آپ اس کو صحیح طریقہ بتائیں کہ آؤ چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. بچے گھر میں بہت میس اپ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں خراب کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ بڑی ایکسپینسو چیزیں لے کے آتے ہیں جو بچے توڑ پھوڑ دیتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے آپ اس کہانی سے سبق لیں اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اپلائی بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.